السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے کو مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگو، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے اس ضرب کو لگانا بھول گئے۔ معزز اساتذہ کرام اور آئے ہوئے مہمان، میں ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا اور وارثان بلال اور سرخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھیں، جن کے دل جذبہ جہاد سے سرشار تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس چمنستان عالم کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے ملک کے ہر نازک دور میں امت کی رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے۔ یہ قافلہ ان اصحاب فکر و نظر کا قافلہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب بھی باطل نے چیلنج دیا انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور جم کر پوری بے خوفی کے ساتھ باطل کا مقابلہ کیا۔ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے قربانی تو دے دی لیکن انگریز کو کبھی پیٹ نہ دکھائی۔ حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے اور باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی زیادہ سستا ہونے لگا، تو اسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر شاہ عبد العزیز بن شاہ ولی اللہ ہے۔ اس وقت میں سب سے پہلے مسلمانوں کی نسب العین ہونے کا اعلان فرما دیا تھا۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ یہ فتویٰ یہ تھا کہ جس کی وجہ سے انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ پر آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر انگریزوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر توکل علی اللہ منزل کی جانب بے سر و سامان کے عالم میں نکل پڑے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے، تحریک نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ الغرض علماء ہی نے اپنے خون و جگر سے صدر آزادی کو سینچا ہے اور پروان چڑھایا ہے۔ معزز سامعین، انگریز مورخ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو تخت دار پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس درخت پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکائی گئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کے کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے ہاتھیوں کو نیچے سے باندھ دیا جاتا اور ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں ایک انگریزوں نے ایک پھانسی کا پھندا بنایا ہوا تھا، اس پھانسی کے پھندے میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے
کہ جب میں اپنے خیمے میں چلا گیا، میں جب اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہونے لگی، اور جب میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کو بلایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے اور آگ میں ڈال دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اور 40 علماء کرام کو بلایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، اور ایک انگریز آ کر کہتا ہے، ارے مولویوں تم میں سے ایک بھی عالم یہ کہہ دے کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے، مجھے پیدا کرنے والی کی قسم ان میں سے ایک عالم بھی ایسا نہیں تھا کہ یہ جو کہہ دے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے۔ انہوں نے جانے تو دے دی، انگار میں پک گئے، لیکن انگریز کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ 1857 کے جنگ آزادی میں علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی اور مولانا فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور بعد میں کالا پانی کی سزا پائی۔ 1857 عیسوی میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی نے عملی طور پر جنگ میں حصہ لیا اور شہید ہو گئے۔ 1867 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، جس نے دینی تعلیم اور آزادی کا شعور پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1915 عیسوی سے 1916 عیسوی تک، جس میں مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے تحریک ریشمی رومال کے ذریعے انگریزوں کے خلاف جد و جہاد کی اور مالٹا میں قید ہو گئے۔ 1920 عیسوی میں عدم تعاون کی تحریک کی علماء نے عدم تعاون کی تحریک کی حمایت کی اور عوام کو انگریز حکومت کے خلاف بیدار کیا۔ سن 1920 عیسوی تا سن 1940 عیسوی، جس میں مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر علماء نے قید و بند اور حکومتی پابندیاں برداشت کی۔ بالآخر 1947 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہوا۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ میں اس مٹی کو چھوڑوں گا، نہ یہ پہچان چھوڑوں گا۔ تجھے کرنی ہے جتنی کوشش کر لے مٹانے کی، نہ اسلام چھوڑوں گا، نہ ہندوستان چھوڑوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔